بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین و ناظرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری محترم ماں اور بہنوں اور پیاری بچیوں، میں پھر ایک مرتبہ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دعا کی فراغت کے بعد آمین کہا جائے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دعا کے آداب میں سے کہ وہ قطعاً اس کا مانگنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو استحباب ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسباب کا خیال نہ کرے، اسباب کو اختیار کرے لیکن دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اس پر یقین نہ کرے۔ کسی گناہ کے لیے دعا نہ کرے، گناہ کا کوئی بھی کام ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، غلط کام ہو، اس کے لیے دعا نہ کریں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، لوگ غلط کام کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں، لوگوں سے استخارے کراتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا یعنی گناہوں کے کام میں، اور ایسا بھی سننے میں آیا اور دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو ہے جوا کھیلتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، اور کسی کے پاس جاتے ہیں کہ آپ میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سمجھنے کی تو قطع رحمی ہے، مثال کے طور پر کسی کے ساتھ قطع تعلق کرنا، جس کو قرآن کریم نے فسق اور بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی دعائیں کرنا، کسی مسلمان کے خلاف دعا کرنا، کسی بھی انسان کے خلاف بلا وجہ دعا کرنا، اس کی تباہی کی، بربادی کی دعا کرنا، یا اس پر بلا کسی وجہ لعنت بھیجنا، یہ جو ہے یہ چیزیں یہ پسند نہیں ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان اپنی دعا میں جب توبہ کرتا ہے تو اس توبے پر قائم رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ اس توبہ پر۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات انسان توبہ کر لیتا ہے دعا کے اندر، پھر اس معصیت کی طرف بار بار جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور دعا میں ایسی چیزیں نہ مانگے جیسے جو چیزیں ناممکن ہیں اور محال ہیں، یہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے کسی کا کوئی ایسا کام جو کہ ناممکن ہے، اب اس کی دعا کرنا کہ اے اللہ تو یہ کر دے میرے لیے، یہ ناممکن ہے۔ ناممکنات اور جو محال چیزیں اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ اے اللہ تو فلاں مردے کو زندہ کر دے، اب یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ جب ایک انسان کا مقررہ وقت آ گیا، وہ فوت ہو گیا، اب دوبارہ اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، یہ اس کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا۔ اور یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی کہ اے اللہ تو میرے اس دعا کو جلد از جلد قبول کر لے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حضور اور دربار میں ایسی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دعا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ شعر و شاعری کی طرز پر، نظمی طرز پر دعا کرتے ہیں، تو ویسے ہی اگر بن جائے تو بہت اچھی بات، یا کوئی نظم ہو، نعت ہو، حمد ہو، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن دعا کے اندر جو دعا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جاتی ہے، اس سے علماء نے، بزرگوں نے اس میں نظم کی شکل، قافیہ بندی کی شکل سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے حضور قلب، جو قلب کی حاضری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور یقین ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کی کیفیت میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک شخص اجتماعی دعا کر رہا ہے، مثال کے طور پر امام ہے، یا جو ہے کوئی مجلس ہے ایسی جس میں اجتماعی دعا ہو رہی ہے،
تو اس میں دعائیں زور سے کرنا اور سب کو دعاؤں میں شامل کرنا، اور دوسروں کا وہ دعائیں سننے کے پر آمین کہنا، یہ استحباب اس میں سے ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی خاص کر دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں شامل کرتے۔ ویسے بھی دعا میں سب کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب کو شامل، اس کے ساتھ ساتھ یہ ناجائز ہے، غلط ہے کہ اپنی اولاد، مال، حال کے لیے اور دوسرے کام کرنے والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے ہم تھوڑا بہت غصہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بد دعا منہ سے نکل جاتی ہے، اس سے منع کیا ہے۔ کیونکہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا، اور اگر ایسا کوئی جملہ منہ سے نکلے کہ کل اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے۔ لوگ اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، بد دعا دے دیتے ہیں، اور بہت جلدی سے بد دعا دے دیتے ہیں۔ کسی دوست احباب کو تنگ آ کر کے کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ازراہ مذاق بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بد دعائیں جو منہ سے نکلتی ہیں یہ لگتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور دعا جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور اس جو ہے ارادے کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ان ربکم حی کریم، اللہ تعالیٰ تمہارے پروردگار وہ ایک زندہ جاوید اور سخی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں، اور وہ سخی ہے، اس کی سخاوت کی حدیں کسی کو معلوم نہیں، اتنی وسیع ہیں۔ اور فرمایا کہ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، اور اللہ تعالی جل جلالہ عمن والہ کو عار محسوس ہوتی ہے، برا لگتا ہے کہ اس کا ایک بندہ ہاتھ اٹھائے اور اس سے کوئی چیز مانگے، ان یرفع یدیہ، ہاتھ اٹھائے، دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور کوئی چیز مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ لٹا دے، خالی ہاتھ لٹا دے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی خائب اور خاسر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہاں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح اور تصدیق ہو گئی کہ وہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو دعائیں ہیں، وظائف ہیں، اور یہ جو جتنی جو کلام پاک پڑھا جاتا ہے یا جو چیزیں ہیں، بعض لوگ جیسے آپ نے سنا کہ جیسے کتاب ہے دلائل الخیرات ہے، مناجات مقبول ہے، دوسری کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے لیے اجازت کہتے ہیں، اجازت طلب کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ ہمارے اکابر بزرگوں سے جیسے ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا بھی ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث جو اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے خزانے ہیں، یہ ہر مسلمان ایمان والے کی وہ ہے، اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت جو بزرگان دین اور نیک اور اولیاء اللہ نے جو اجازت کا ایک سلسلہ قائم کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کا کسی کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہو
تو تعلق اس نتیجے پر پہنچے اور یا اس حد کو پہنچے کہ وہ ہماری استعداد اور استطاعت کو سمجھ سکے اور ہمیں بتائیں کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یعنی وہ ہمارے لیے تجویز کریں، ہمیں بتائیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو اور ہم پابندی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں۔ ورنہ قرآن پڑھنے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں ہیں ان کے پڑھنے میں کسی کی ضرورت۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کہ یہ جو دعائیں ہیں، جیسے ایک تو دعائیں ہیں مثال کے طور پر مختلف دعائیں قرآن کریم میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ دعائیں ہیں کہ قرآن کریم کی صورت کی خاصیتیں ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک طریقہ تو یہ کہ ہم پڑھیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو بسا اوقات جیسے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ کچھ چیزوں کا کچھ وقت تک ورد کریں، جیسے مثال کے طور پر استغفار کے بارے میں آیا کہ وظیفے کے طور پر آپ استغفار پڑھیں اور اس میں نیت رکھیں کہ استغفار پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ حاجت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جیسے حدیث میں آیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا قرآن میں آیا کہ مسلمان جب مشکلات انتہائی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تمہیں ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا، پس نتیجہ یہ نکلا فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل، وہ اللہ تعالیٰ کے نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ وہ واپس لوٹے، یعنی فتح کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور کامرانی کے ساتھ۔ تو یہ اب آیت ہے، اس کو پڑھنا علماء کرام نے مختلف تعدادیں مختلف اوقات میں، وہ آگے چل کر کے بتاؤں گا چلتے چلتے کہ بھائی کیسے پڑھنا، اور یہ تجربات ہیں بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے، کہ ان کے پڑھنے سے کیا فائدہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کسی صاحب آفت پر، کسی مصیبت والے پر، کسی پر جنات ہو، جادو ہو، اس پر قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر کے دم کرنا، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ کرتے تھے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، تو ان کو دعا بتاتے تھے آپ، اور دعا کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ دعا پڑھ کر کے آپ اس کے اوپر اپنے آپ پر دم کریں۔ اور اگر کوئی جو ہے بچہ ہوتا تھا چھوٹا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کان عبداللہ ابن عمر يعلمهما من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهما كتبها في صك ثم علقها في عنقه، تو اس کے لیے وہ لکھ دیتے اور کہتے کہ یہ گلے میں ڈال لو۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے، ویسے تو افضل یہی ہے کہ یہ دعائیں پڑھیں، ہر انسان اپنے آپ پر بھی پڑھے یا قرآن کریم کو پڑھے اور سنے اور اپنے آپ پر دم کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ پڑھتے تھے، بلکہ آپ جو ہے امہات المومنین ہمارے مائیں، ان سے کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ مجھ پر فاتحہ پڑھ کر کے دم کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سارے دلائل موجود ہیں کہ پڑھا جاتا تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے تھے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، جن کو آپ نجومی کہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، یا جو ساحر ہوتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اور ہر ایسی چیز علماء کرام نے لکھا ہے جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقوش کے اندر لکھے اور بند کرے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ نقوش جتنے بھی بنائے جاتے ہیں، تعویذوں والے بناتے ہیں، یہ اس کا اصل یہ ہے کہ یہ سحر اور جادو سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ کو اس نقوش میں کبھی بھی مقید نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ نقوش جو بنائے جاتے ہیں، نقوش یہ ہوتے ہیں ایک طرح سے کسی ایسی حساب کتاب اور علمی نجوم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جس میں اس کا ان دائروں میں یا نجوم میں دائرے بھی بسا اوقات بنائے جاتے ہیں، بسا اوقات جو ہے نقوش بنائے جاتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ ایسے چوکے بنائے جاتے ہیں، ان کے اندر لکھا جاتا ہے کونوں پر۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے کلام کو مقید کرتی ہیں اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت میں رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگ، ان لوگوں کے پاس جو جانے پہچانے جادو کا عمل کرتے ہیں، اور یا جو ہے علم نجوم کے ذریعے سے ہاتھ دیکھ کر کے، جن کو جو ہے اسٹرولوجسٹ کہتے ہیں، یا تو وہ جو ہے ہاتھ دیکھ کر کے لوگوں کو قسمت کے احوال بتاتے ہیں، یہ سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ایمان اس سے ضائع ہوتا ہے، 40 روز کی فرض عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر ویسے بھی انسان جو ہے پوچھنے کے لیے، تجربے کے طور پر پوچھنے کے لیے، یا ویسے معلومات کے لیے، حتیٰ کہ ازرائے مذاق اگر جا کر کے کسی سے پوچھے، اس سے بھی انسان کی فرض اعمال کے ضائع ہونے کا وہ ہوتا خطرہ ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ بلکہ جتنا علمی نجوم ہے، اس میں یہ ہے کہ علمی نجوم اگر محض حساب کے لیے ہے، یا علم فلکیات ہے جیسے اسٹرانومی ہے چیزیں، یہ تو ٹھیک ہے، جائز ہیں، اور اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اوقات کا، ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس مقصد سے ان چیزوں کو سیکھنا کہ جس میں علمی نجوم کے ذریعے سے قسمت کے احوال بتائے جائیں، نعوذ باللہ، یا حساب کتاب کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کا جو ستارہ کہاں ہے، آپ کا جو ہے کیا ہو گیا، آپ کی قسمت کے احوال کیسے ہیں، فلاں دن فلاں ایام، جیسے آج لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا جو ہے کس ستارے کے ساتھ میری پیدائش کا تعلق ہے، تو اس ہفتے کو یہ ہوگا، اس مہینے کو یہ ہوگا، اس دن کو یہ ہوگا۔ ان ساری چیزوں کی تردید کرتے ہیں ایمان والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کے جو ہے یہ جتنے جو طریقے بتائے ہیں، یہ صحیح طریقے ہیں، مسنون طریقے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے استغفار کی ایک حدیث میں 70 مرتبہ، ایک مرتبہ 100 مرتبہ کا ذکر کیا کہ میں جو ہے استغفار پڑھتا ہوں۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے، سارے معصومین ہیں۔ تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آفات میں، بلیات میں جو ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ایک جو آج کل عام لوگ جس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اکثر، خواہ وہ ڈپریشن ہو، خواہ وہ شک کی بیماری ہو، خواہ وہ جو ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، جادو کا، یا جو ہے سحر کا، یا اپنے جنات کے اثرات کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تو آپ 3 قل پڑھ کر کے ان کو اپنے ہاتھوں میں دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے ان میں پھونکتے اور اس کے بعد سارے بدن پر 3 مرتبہ ملتے، 3 مرتبہ پھونکتے اور 3 مرتبہ ملتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا اس میں رکھی ہے۔ تو اس لیے اس کا پڑھنا اور دوسری دعاؤں کا پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود دوسرے بزرگوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آگے چلتے ہوئے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے ہم خود اللہ تعالیٰ کی کتاب کلام مجید، فرقان حمید، قرآن کریم کی صورتوں سے اور ان کے فضائل میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام تو سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس کا ایک نام شفا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شفا رکھی ہے۔ کئی احادیث سے جو ہے یہ بات سامنے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو سورہ فاتحہ کی وجہ سے شفا عطا فرمائی، پڑھنے کی وجہ سے شفا عطا فرمائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی آپ کو کسی چیز کی کوئی اس قسم کی تکلیف ہوتی تھی، بلکہ بسا اوقات ویسے ہی آپ امہات المومنین میں سے کسی کو جو ہے یہ کہہ دیتے کہ آپ مجھ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کریں، اور یہ کرنا چاہیے، بسا اوقات کرنا چاہیے، اس سے ایمانی کیفیت اور قوت نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کا ثمرہ سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ کی عظمت بھی بہت بڑی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں بھی رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی ساری شریعت کا خلاصہ بھی رکھا ہے۔ اس کے بارے میں ایک جو مثال کے طور پر انسانوں کی شفا کے لیے بہت سارے واقعات یہاں ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی جانور کاٹتے، جیسے بچھو نے کسی کو کاٹا تو اس شخص پر 7 مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ امام محمد بن جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حسن حسین میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پانی پر دم کر کے اس کو پیا اور دوسروں کے لیے پلانے کے لیے بھی کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پانی پر اگر دم کر کے پیے، اور مثال کے طور پر خصوصاً وہ لوگ جن کا حافظہ کمزور ہو، علماء کرام نے لکھا ہے جن کا حافظہ کمزور ہو وہ سورہ فاتحہ بما بسم اللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ قراء اور اکثر جو علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے، تو اس لیے ان کو، اور بسم اللہ کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو مد نظر رکھی جائیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس کو خیال میں رکھنا ہے کہ بسم اللہ ساتھ میں پڑھیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ دم کریں، پانی پر دم کریں، دودھ پر دم کریں اور اس کو پیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ذہنی قوت سے جن کو ذہنی یاداشت کی کمزوری ہو یا بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ یاداشت کی قوت اور حفظ یا جو ہے حافظہ جن کا کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو
ان کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کسی کو آنکھوں کی بیماری ہو تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ پڑھ کر کے آنکھوں پر دم کریں تو اللہ تعالیٰ آنکھ والے کو جو آنکھوں کے درد والے ان کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ لکھا ہے کہ ایسے پڑھنے کے بعد تھوک نکال کر کے آنکھوں پر لگائے۔ بہرحال اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ سیشن میں آپ کو بتاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔